السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ وصال ہے، لیکن تاریخ ولادت کہاں سے ثابت ہے؟ علامہ صاحب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے میں اس میں کچھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی اعلیٰ حضرت تو 12 کو نہیں مانتے تھے، تو حقائق کیا ہیں؟ میں چاہوں گا آج ناظرین کے سامنے واضح ہو جائے کہ 12 ربیع الاول تاریخ وفات ہے یا تاریخ ولادت ہے، اس بارے میں شاید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ 3 سوال اکٹھے ہو گئے، سبحان اللہ، اور میں چاہوں گا کہ ذرا اختصار کے ساتھ ان کے جواب دے دوں۔ 12 ربیع الاول شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تاریخ وصال ہے، لیکن جب تاریخ ولادت کی بات آتی ہے نا تو کچھ لوگ اٹک جاتے ہیں، جھٹک جاتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کی طرف سے یہ اعتراض ہے نا، میرے بیٹے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑا امام جس کو آپ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، ذرا اس کی تاریخ ابن کثیر جس کو البدایہ والنہایہ کہتے ہیں، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ چلو ہماری نہیں ماننی تو کم از کم اپنے جو بڑے ہوتے ہیں، ساڑی پنجابی کے اندر بھی نیاڑیاں دی نہیں مننی، ابے دی تے مان لو نا، کم از کم ان کو دیکھ لینا انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ویسے اللہ کے فضل سے چونکہ یہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن درجن بھر سے زائد حوالہ جات فقیر دے سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا، یہ بات تو یہاں تک کہ تاریخ ولادت آپ کی جو ہے یہ 12 ہے۔ جہاں تک سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پر بات کی جاتی ہے نا، جی اصل میں اعلیٰ حضرت اگر نہیں مانتے 12 کو تو میرا پہلا سوال یہ پھر وہ مانتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ 8 کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا آپ 8 کو کر لو، کرو تو صحیح نا، اصل بات یہ ہے۔ لیکن ادھر نہیں آنا، بس تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے تو وہ بابا میرا ہے تو سمجھوں گا بھی تو میں نا، کہ میرے بزرگ نے کیا کہا ہے، میرے باپ نے کیا کہا ہے، میرے تاجدار نے کیا کہا ہے، آپ کو کیا لگے باقی مسائل میں بھی اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے۔ لیکن جہاں تک اس سوال کا جواب ہے تو سیدی اعلیٰ صاحب نے کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے، یہ ہمارے بزرگوں کی جو تاریخ ولادت و وفات و شہادت ہوتی نا، اس میں عمومی طور پر کچھ اقوال ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات وہ اقوال چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کچھ شمار کرتے ہیں، کچھ یہ دیسی مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کچھ یہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن وہ لکھنے والے بسا اوقات خلط ملط کر بیٹھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی ہم کہتے ہیں جب جی چاہے تم حضور کا میلاد کر لو۔ لیکن رہ گئی بات سیدی اعلیٰ حضرت کی، تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سال جو ربیع الاول آیا نا، اس کا جو ذائچہ اور سانچہ میرے سامنے ہے، اس حساب سے جب میں نے دیکھا تو وہ پیچھے چلتے 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 وہ 8 ربیع الاول اس حساب سے بنی ہے۔ جی مطلب یہ اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں، کیا کمپیوٹرائز آپ کا دماغ ہے، آپ نے فرما دی۔ لیکن جو اگلی بات کہی وہ کوئی نہیں بتائے گا، آپ نے فرمایا لیکن جو مشہور ہے وہ بھی 12 ہے، جو معمول ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ بھی 12 ہے، اور جو قول جمہور ہے وہ بھی 12 ہے۔ آپ نے ساری بات ہی باتیں کر دی ہے، 3 باتیں جملے لکھ کے آپ نے سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ بذات خود سیدی اعلیٰ حضرت صاحب، آپ کا سارا قبیلہ، آپ کے مریدین و متعلقین، آپ کے گھر پر جو محفل ہوتی ہے وہ بھی 12 کو ہی ہوتی ہے۔ اب یہ جملہ تو تم نے پڑھ لیا، تو ان کے گھر کی محفل کو بھی دیکھو نا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک حساب بتایا کہ اس حساب سے اگر آج کے دن میں دیکھوں تو یہ بنتا ہے، لیکن معمول، مشہور اور قول جمہور وہ 12 کا ہے۔ تو جب ہے ہی 12 کو، اور اس میں اہل حرمین جس کو کہا جاتا ہے، پوری دنیا تمام علماء اس پر متفق ہے، تو یہ 12 ہی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس ہے، اور اسی دن کو ایمان والے میلاد کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اس طرح کی بات بھی ذہن میں لوگوں کے آتی ہے کہ جب حضور کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے، اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر، جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، ہمارا تو زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدر رضا۔ ہمارے امام نے تو یہ کہا۔ اب میں پوچھتا ہوں نا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 12 نہیں 8 ہے، اور میں پوچھتا ہوں یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ آنے کی خوشی کرتے جانے کا کام؟ وائر منافقت تو نے بھی کن لوگوں کے پاس ڈیرے لگا لیے کہ جو
जब मुहर्रम आए तो वो कहते हैं नहीं, इमाम हुसैन की याद में पीटना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, चूंकि 3 दिन से ज्यादा सोग ही नहीं है। हाँ। और वही मुनाफिक लोग जब रबीउल अव्वल आता है तो कहते हैं कि तुम आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। ओ भाई, उधर 1-1.5 माह महीने के बाद ही तुम्हारे मसले बदल जाते हैं। खुदा का खौफ करो यार। क्या मुनाफकत भी सोचती होगी कि मुनाफकत तो मैं थी, पर जिन सौदागरों के पास मैं आ गई ना, इन्होंने मेरा बेड़ा ही करके रख दिया। बहुत खूबसूरत। अब यार सोचने वाली बात है, 1.5 माह पहले ये फतवा जारी हो रहा था कि सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं, तो नहीं। अब भी कहो ना कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं, बस आने की खुशी करो, जाने का काम नहीं कर वाह सकते। वाह वाह। और फिर दूसरी बात, मैं अगली बात भी कर लूं ना इनसे, नबी पाक आए पहले हैं या गए पहले हैं? जी। तो कहा आए पहले हैं, तो मैंने कहा पहले आने की खुशी करना, फिर जाने वाली बात भी करना। अल्लाह क्यों हजरत, सोचने वाली बात है ना, कमाल वाली बात है, हमारी तार छेड़ते हो यार। सुभान अल्लाह। इस वास्ते ये बेहूदगी फैलाने की क्या। और तीसरी बात सुनिएगा, देखिए हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप पैदा भी जुमे वाले दिन हुए और आपका विसाल भी जुमे वाले दिन है। इसके बावजूद इस जुमे को ईद कहा गया। हाँ। इन्नल जुमुअता ईदुन लिल मोमिनीन, फरमाया जुमा मोमिनों के लिए ईद है। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया उसमें ये मसला है, और हुजूर ने खुद बयान फरमाया। तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि वही दिन अगर तारीख विलादत हो, तारीख वफात हो, तो आने की खुशी के साथ जाने का गम भी होना चाहिए। तो ये आज तक के लिए ईद क्यों है? आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन आए जाएं वो आज तक ईद का दिन रहे, वहां सोग का नाम तक नहीं है। तो जिस दिन आदम समेत सारे नबियों के इमाम आए उस दिन सोग कहां से आ गया? उस दिन भी ये ईद ही है और खुशी ही है। अल्लाह। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात समझने वाली है, वाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, फरमाया मेरा तुम्हारे दरमियान रहना भी बेहतर है, पर्दा कर जाना भी बेहतर है। तो पूछा कि जब तक आप हैं तब तक तो बेहतर है, कुरान आ रहा है, वही आ रही है, आपका चेहरा देखा जा रहा है, सियाही बन रहे हैं, बरकत ही बरकत है, तो जब आप पर्दा कर जाएंगे तब कैसे बेहतर है? तो फरमाया मैं अपनी जब कब्र में जाऊंगा तो वहां पर तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, अगर तुम्हारे अमाल में कुछ कमी कुताही खामी हुई तो अल्लाह से तुम्हारे लिए इस्तिगफार करूंगा। तो मैंने कहा जो नबी कब्र में भी तुम्हारे लिए खैर मांग रहा है उसका मिलाद बनता, फिर मातम तो नहीं ना बनता। समझ आ रही है जी? तो मैं सुभान अल्लाह। ये अल्लाह आपका भला फरमाए। और नाज़रीन तो आज बड़े जोश में बैठे हुए हैं। वो मैं कहता हूं यार सोचने की बात है कि महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का गम कैसे करूं? वो तो कब्र में भी मुझे गमगीन नहीं होने देते, मैं कैसे गमगीन हूं? मुझे बताओ ना। अल्लाहु अकबर। असल ये मसला है, बस अल्लाह समझने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।